بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ محمد جواد چشتی اور آپ کو اسلامک اپولوجسٹیکل پلیٹ فارم سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا اسلامک ہسٹری کے حوالے سے یعنی ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے 8واں لیکچر، 8th لیکچر پچھلی مرتبہ ہم نے 7th لیکچر آپ سے شیئر کیا، جس میں ہم نے خاص طور پر حلف الفضول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت، جس طرح انہوں نے تجارت فرمائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، اور آخر میں ساتھ اس کے جو کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ ہے، حجر اسود کا نصب کرنے کا معاملہ جب جھگڑا ہونے کو تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں فیصلہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زندگی کا اسلوب یعنی زندگی گزارنے کا جس طرح طریقہ سارا کچھ مختصراً آپ سے شیئر کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم اسلام کی ابتدائی جو رفتار ہے اس کا تذکرہ کریں گے، مختصر سا کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مختصر سی تاریخ شیئر کرتے چلیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اسلامک ہسٹری جو ہے یہ جاننا ہمارے لیے بحیثیت مسلمان بہت ضروری ہے۔ آپ ساتھ اٹیچ رہیے، دیکھتے رہیے، کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز آپ ڈسکس کرنا چاہیں، کوئی ڈیٹیل ٹاپک آپ چاہیں تو وہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ الگ سے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہسٹری آف اسلام جو مختصر سلسلہ شروع کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ تک فوری طور پر معلومات پہنچانا، تاکہ آپ کی دلچسپی اس طرف بڑھے اور لمبے چوڑے چکروں سے آپ تھک نہ جائیں۔ اوتھینٹک چیزیں کوشش کریں گے آپ سے شیئر کرتے چلیں، اور وہی چیز جو اوتھینٹک ہوگی اس کو ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو ابتدائی رفتار کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، ان کو سارا جو معاملہ گزرا وہ بتایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کو آگے مزید کنفرم کرنا چاہا اور آگے جاننا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ اب ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عبرانی زبان ہے اس پر عبور حاصل رکھتے تھے، اور تورات اور انجیل خاص طور پہ اس پہ عبور حاصل تھا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وحی کا معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا، بتایا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں۔ تو جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کلام جس طرح بتا رہے ہیں وہی جو نازل ہوئی، کچھ اور بھی نشانیاں دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل ہوا تھا یہ اسی طرح کا کلام ہے، یہ وہی کلام ہے، اس طرح انہوں نے بتایا۔ اور کافی چیزیں اور نشانیاں دیکھ کر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر نبوت کی نشانیاں موجود تھی۔ بہت سے راہبوں نے جو پرانے جس طرح تورات، زبور، انجیل پڑھنے والے، کیونکہ وہاں پہ واضح تذکرہ ملتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا، اور نشانیاں بھی موجود تھی، تو وہ نشانیاں دیکھ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور بعض حوالہ جات میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ مبارک دیے، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ایمان لانے والے ان میں سے لوگ ہوتے ہیں یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اس وقت جو پتہ تھا تو وہ پھر اس بات میں خوشی کا اظہار کرتے اور مبارک دیتے۔ اور کئی ایسے مقامات بھی آتے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ایک پس پردہ رہنے کا کہا جاتا، مشورہ دیا جاتا، وہ تمام آپ کے ساتھ معاملات چلتے رہے شروع میں، آغاز میں آپ نے کھل کر اعلان اس چیز کا نہیں کیا تھا، آہستہ آہستہ اپنے جو قریبی ساتھی ہیں، مثال کے طور پر سب سے پہلے جس طرح اپنے چچا زاد بھائی یعنی چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاص طور پر اپنے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ فرمایا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تذکرہ فرمایا، کیونکہ یہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ عقیدت، اور آپ کی جو تعلیمات تھی، جو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، سارا کچھ اچھے طریقے سے واقف تھے، آپ کے اعلان کرتے، ان کو بتاتے ہی فوری طور پر یہ ایمان لے آئے۔
اب یہ تو شروع میں کنڈیشن رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں کھل کر جس طرح اعلانیہ ہوتا ہے یا خانہ کعبہ میں جس طرح بعض اوقات کچھ وہاں پہ چیزیں ہوتی تھی، اعلان ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، اس طرح یہ معاملات نہیں ہوئے تھے۔ قریبی جو ساتھی ہوتے، دوست ہوتے، عزیز ہوتے، ان کو آپ بتاتے چلتے گئے ایک ایک کر کے، اور وہ آپ پر ایمان لاتے گئے۔ کچھ جو ہیں انہوں نے عذر پیش کیے، کچھ ایمان لے آئے، اور آہستہ آہستہ اس طرح یہ تعداد بڑھتی رہی۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ تھا، غار ہیرا میں پہلے وحی نازل ہوئی سورہ فلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو فرشتے نے جب کہا کہ اقرأ پڑھیے تو آپ نے نہیں پڑھا۔ بہت سے لوگ یہاں پہ، میں مختصراً یہاں پہ تذکرہ کرتے آگے چلوں گا کیونکہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے یا پڑھنا نہیں جانتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے تھے۔ ہاں، ایک اور چیز کہنا کہ میں کیا پڑھوں، مثال کے طور پر ایک سوالیہ جملہ کہہ دینا، یا پھر مثال کے طور پر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی مرتبہ یہ نازل ہو رہی تھی وہی، اور اقرأ لفظ پڑھیے، تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ تمام آپ دوست اب آپ جانتے بھی ہیں۔ مختصراً یہاں پہ تذکرہ کر کے آگے چل رہا ہوں کیونکہ یہ پھر دوسری ایک لڑی بیچ میں نکل آئے گی، تو ساتھ ساتھ وہ آگے چل کے آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نہیں پڑھا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے انہوں نے مکمل پڑھا، جو آیات آپ سے شیئر کی، جس طرح تلاوت میں نے کرنے کا شرف حاصل کیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مکمل آیات پڑھ دی۔ اب وحی میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ بتانے کی ضرورت رہتی، وہ آپ کو یاد رہ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر ایمان لے آئے تھے صحابہ کرام، جیسے جیسے ہی وحی نازل ہوتی گئی آپ ان کو حفظ کراتے گئے، یعنی یاد کرواتے گئے۔ یہ تو طریقہ تھا اس وقت ابتدائی جو اسلام میں وحی کے نزول کا، جیسے قرآن پاک بھی نازل ہوا، اور اسلام کی جو دعوت ہے اس کا۔ اب اس میں بعض اوقات شروع میں کچھ ایسے لمحات بھی آئے، کچھ ایسے دن بھی آئے جس میں وقفہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین رہنے لگے، تو اس کے بعد سورہ والضحیٰ وہ نازل ہوئی، تو یہ تمام جو تشویش ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور ہو گئی۔ اب اس طرح یہ وحی کے نزول کا سلسلہ تھا۔ اب اس سے آگے سلسلہ پھر ظاہر سی بات ہے، پہلے تو جو معاملہ ہے وہ سارا سابقون الاولون، یعنی صحابہ کرام جو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شروع میں ایمان لائے، سابقون الاولون یعنی پہلے ایمان لانے والے، ان کا پہلے مختصر سا تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو سب سے پہلے یہ پھر ایمان لے آئے، کیونکہ تمام جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، وہ آپ کی زندگی سے بخوبی آگاہ اور واقف تھے، اور جب خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو ان کے ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ یہ قریبی ساتھی تھے، تو اور خاص طور پہ یہ مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا، اور بڑے تاجر وہاں کے مانے جاتے، اور ان کو بڑی عزت اور احترام سے بھی دیکھا جاتا، اور ان کی زندگی بھی اسلام سے، یعنی کہ اسلام کے لانے سے، قبول کرنے سے پہلے بھی ان کی زندگی ایک معتبر شخصیت جس طرح جسے کہیں، اور ان کا لوگ بڑا احترام کرتے، عزت والا ان کو سمجھتے، اور یہ خاص طور پر خون کے جو فیصلے ہوتے ہیں، قتل و غارت کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں شامل ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تو خاص طور پر اسلام کو، دین کو ایک طاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے آغاز، جو ایمان کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت، اس میں ایک بہترین مددگار ثابت ہوئے، ایک سہارا ثابت ہوئے۔ تو یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ مختصر سا۔
ان کے ساتھ پھر جیسے ہی کیونکہ جب یہ ایمان لے آئے تو ان کی بدولت دوسرے صحابہ کرام بہت سے سابقون الاولون میں شامل ہوئے، یعنی اولین جو صحابہ تھے ان میں شامل ہوئے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید کا تذکرہ ہم نے پہلے کر دیا، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ ان کا ایمان لانے کا تذکرہ کرتے چلیں، ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ایمان لے آئے، یہ سابقون الاولون میں شامل ہوئے۔ بہت سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ انہوں نے شروع میں ایمان جو لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی بنے، قریبی صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوششوں سے، ان کی دعوت سے وہ سب ایمان لا کر جو ایمان کے اسلام کے ابتدائی جو یوں سمجھیں کہ باغ دور سنبھالنے والے، سہارا بننے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، یہ وہ لوگ، وہ صحابہ کرام عظیم شخصیات شامل ہوئیں۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا تذکرہ آپ کے ساتھ خاص طور پر سابقون الاولون کا کیا۔ ویڈیو کے آخر میں اسلام کے جو ابتدائی دن تھے اور ابتدائی لمحات جس میں کامیابی ملی، اس کے اسباب کا تذکرہ آپ سے کرتے چلیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنے قریبی ساتھیوں کو دعوت دی، جیسے ہی دعوت دیتے گئے ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور جیسے تعداد بڑھتی گئی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی عام ہوتا گیا کہ ایک نیا پیغمبر آیا، نیا دین لایا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کو تمام تر نشانیاں، تمام تر جو علوم تھے پہلے سے پرانی کتب میں، جیسے تورات، زبور، انجیل، ان سے ان کو ملے تھے، حاصل تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں یا تشریف لے آئے ہیں، ان میں یہ علامتیں ہوں گی، وہ دیکھتے ہی ایمان لے آئے۔ اور کچھ ایسے تھے جو شش و پن میں مبتلا تھے، تشویش میں مبتلا تھے کہ یہ کیا نیا دین آیا ہے ہمارے دین سے ہٹ کر، اسے قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کچھ اس تشویش میں مبتلا تھے۔ اور کچھ ایسے لوگ جو مذاق اڑاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین لانے کا، ان کی ذات کا، نعوذ باللہ، تو کچھ ایسے بھی موجود تھے۔ اور اس میں کافی لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کے دنوں میں، یعنی ابتدائی دنوں میں، وہ پہلے ہی بیزار ہو چکے تھے، بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے، اور کسی کو کچھ یہ بھی شکوک و شبہات تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کا کنبہ ہے، ان کا خاندان ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی نسل ہے، اصل دین سے منحرف ہو چکی ہے۔ تو وہ یہ جاننے کے لیے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا بار بار۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ وہ میرے جد امجد ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو لوگ جاننے کی خواہش رکھتے تھے کہ ہم جانیں کہ اصل دین کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو لائے تھے۔ تو اس دین کو جاننے کے لیے اور بت پرستی سے بیزاری، یہ شرک اور اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر، طرح طرح کے خدا بنا کر ان کو پوجنا، ان کی پرستش، ان کی پوجا کرنا، یہ ساری چیزوں سے بیزار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے گئے لوگ، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے واقف تھے، اچھی طرح واقف تھے، جانتے تھے آپ کس طرح کے انسان ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں، آپ کا جو اس وقت ادب و احترام اور آپ کا سارا زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سارے لوگ آپ سے واقف تھے۔ جس طرح آپ صادق الامین کے نام سے جانے جاتے، شروع میں جو سب سے اہم سبب بنا ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کے بعد اسلام کے دین کی کامیابی کا، کہ لوگ اس میں شامل ہوتے گئے، ایمان لاتے گئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک، جس میں سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں کہ 40 سال پورے ابتدائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے، اس میں آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، ہر چیز پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے پیغام پر اس طرح زندگی گزار کے دکھائی پہلے لوگوں کو کہ جس طرح اسلام کا مقصد تھا، دین کا مقصد تھا، اور جو اللہ کا پیغام تھا۔ اور جب لوگ ان سے اچھی طرح واقف ہو گئے، جان گئے، اور دیکھا انہوں نے کہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، تو
تو ان کا جو طور طریقہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے، لوگوں نے دیکھا مکہ میں، تو وہ اس چیز کو انکار، جیسے کہتے ہیں نا کہ ذرا بھی ان کو شک نہ رہا، انکار نہ کر سکے کہ اسلام کوئی غلط چیز ہے یا غلط دین ہے، تو وہ فوری طور پر ایمان لے آئے۔ بس اس میں جو رہ گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، وہ ایسے لوگ تھے، خاص طور پہ یہود و نصارہ، یہودی جو لوگ تھے، وہ ایک تو یہ ان کو بغض تھا کہ ہم سے نبوت چھن گئی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے نبوت چھن گئی، ہم سے نبوت چلی گئی، اور ہاشم خاندان، جس طرح قریشی خاندان ہے، ان میں چلی گئی نبوت، اور یہ تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں۔ تو ایسے لوگ اور ایسی قومیں، انہوں نے نبوت جانتے ہوئے، حالانکہ یہودی جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پیش کر کے، وسیلہ پیش کر کے، کہ ان کے صدقے سے ہماری یہ ضروریات پوری فرما، تو وہ ان کی پوری ہو جائے کرتی، یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کیونکہ ان کو پتہ چلا کہ نبوت اب ہمارے خاندان میں نہیں ہے، تو وہ پھر مخالفت پر اتر ہے۔ اسی طرح جو بت پرست تھے، کافر لوگ تھے، جو خدا اپنے ہاتھوں سے بنا کر جن کی پوجا کرتے، یا جنہوں نے اپنے بڑے بڑے خدا بنا رکھے تھے، تو وہ اپنے دین سے ہٹنے سے قاصر رہے، اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ یہ مختصر آپ سے جو اسباب ہیں آخر میں شیئر کیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم، جو ہمارا لیکچر نمبر 9 ہوگا، وہ اسلام کی جو آپ نے ابھی ابتدائی رفتار سنی، اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے اسلام کی دعوت کیا تھی، اور کس طرح پھر اسلام کی دعوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اور صحابہ کرام، جس طرح اہل ایمان ہیں، اسلام لانے والے ہیں، جو مسلمان تھے، ان پر طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی، طرح طرح کی جو مشکلات ہیں ان پر مسلط کی گئی۔ یہ آپ سے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے، ساتھ اٹیچ رہیے گا، سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کیجیے گا اسلامک کالجسٹ کے پلیٹ فارم کو، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اوتھینٹک معلومات آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔